السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی تو آج سورۃ السبا کی آیت نمبر 25 کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یوں تو قرآن مجید کی ہر آیت مبارکہ میں کوئی نہ کوئی درس، کوئی نہ کوئی سبق ہے، تو ویسے تو ہر آیت کو ہی اس سے ہمیں درس حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس میں درس موجود ہوتا ہے۔ تو میں اپنی مرضی پر اصل میں ان میں سے آیات منتخب کر رہا ہوں کہ آج یہ آیت ہم شیئر کرتے ہیں تاکہ ایک جس کا فائدہ ہمیں امیڈیٹ حاصل ہو۔ ویسے تو ہر آیت کا، ہر لفظ کا قرآن مجید میں امیڈیٹ بینیفٹ موجود ہے اور ان آیات میں دروس موجود ہیں۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ سبا میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لا تسألون عما اجرمنا، جو ہم نے کیا اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ولا نسأل، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا، عما تعملون، جو تم کر رہے ہو۔ تو یاد رہیں، آج کل اس معاشرے میں اگر تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو ہم سب کہیں نہ کہیں اس کام میں مصروف ہیں کہ دوسروں کی غلطیوں کی، دوسروں کی خرابیوں کو اس طرح ڈسکس کیا جاتا ہے جیسے گویا کہ ان کے بارے میں ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے جا کر کہ فلاں آدمی نے غیبت کیوں کی، فلاں نے جھوٹ کیوں بولا، فلاں نے فلاں برائی کیوں کی، فلاں نے فلاں برائی کیوں کی۔ ہمارا کام دعوت دینا تو ہے، اصلاح کی غرض سے کسی کو نصیحت کرنا تو ہے، لیکن یہ انداز اختیار کرنا کہ جیسے کہ اس کا حساب ہم نے دینا ہے جا کر، ہمیں وہاں اللہ کو جا کر جواب دینا ہے کہ اس آدمی نے یہ برائی کیوں کی تھی۔ تو اس لیے یہ آیت بڑی واضح ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا کسی دوسرے سے نہیں پوچھا جانا، اور جو یہ پوری دنیا کے لوگ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا ہم سے نہیں پوچھا جانا، مجھ سے نہیں پوچھا جانا زید نے کیا کیا، خالد نے کیا کیا، وہ کیا کر رہا ہے، اس کا تم بتاؤ تم نے اس نے یہ برائی کیوں کی۔ تو آج اگر ہم دیکھیں اوورال معاشرے کے اندر، آپ کی مجالس میں، ہماری مجالس میں جو زیادہ تر ڈسکشنز ہوتی ہیں، زیادہ تر جو دوسروں پر جو بات چیت ہوتی ہے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے گویا کہ ان کے اعمال کا ہم نے جا کر جواب دینا ہے۔ اس لیے ہم اتنے پریشان اور اتنے ان کے اندر مگن ہیں کہ ہم انہی کی برائیوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، انہی کو ڈسکس کرنے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ یوں تو ہم اسی لیے ہم غیبتوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، چغلیوں کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ لا تسألون عما اجرمنا، جو کچھ ہم نے کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، ولا نسأل، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا، عما تعملون، جو تم کر رہے ہو۔ اس لیے ہمیشہ ہمیشہ آپ تبلیغ کریں، دعوت کریں، نصیحت کریں، اصلاح کر دیں، لیکن کسی آدمی کے غلطیوں کو، اس کے اعمال کو بیٹھ کر ڈسکس کرنا، کہیں پر جا کر اس پر بات کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا رہا۔ اس لیے ان باتوں کو ڈسکس کرنے پر صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ دوسری چیز، ہم غیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم جھوٹ اور بہتان کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ان باتوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں جن کے ہمارے پاس ثبوت موجود نہیں ہوتے، تو روز قیامت پھر وہ سارے ثبوت بھی پرووائڈ کرنے پڑیں گے۔ اس لیے ان باتوں سے ہمیں بچنا ہے، بس ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، دوسروں کی فکر یہ کرنی ہے کہ ان کی اصلاح کرنے کے لیے ان کے ساتھ دعوتی طرز عمل اپنایا جائے، نہ کہ ایسا کہ جیسا کہ خدا نہ خواستہ اس کی برائی کا یا اس کے عمل کا حساب ہم نے جا کر دینا ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں اپنے کتاب مجید سے ہمیں چیزوں کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔